الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، پروگرام کا نام ہے بات ہے پچھلے زمانے کی۔ انسانی تاریخ میں ہزاروں حکمران گزرے، لیکن پوری دنیا کی بادشاہت مشرق و مغرب تک صرف 4 لوگوں کے حصے میں آئی۔ ان میں 2 مومن تھے اور 2 کافر تھے۔ مومن کون تھے؟ حضرت سلیمان اور حضرت ذوالقرنین۔ اور کافر کون تھے؟ بخت نصر اور نمرود۔ ان میں سے ایک شخص ایسا تھا جس کا تکبر زمین سے نکل کر ایسا لگتا تھا کہ آسمان سے ٹکرانے لگا ہے۔ یہ بابل کا بادشاہ نمرود تھا، جو تاریخ کا پہلا انسان تھا جس نے اپنے سر پر شاہی تاج سجایا اور انسانیت کا سب سے بڑا جھوٹ بولا کہ میں تمہارا رب ہوں۔ اس کے پاس ایسے جادوئی درخت تھے جو لاکھوں کے لشکر کو سایہ دیتے، اور ایسے حوض تھے جو من پسند مشروبات سے بھر جاتے، جس کی وجہ سے لوگ اسے خدا ماننے لگے۔ لیکن قدرت نے اس جھوٹے خدا کو عبرت کا ایسا نشان بنایا کہ اس کی موت کسی تلوار یا تیر سے نہیں، بلکہ ایک لنگڑے مچھر کے ذریعے ہوئی۔ سوال یہ ہے کہ وہ کون سی منطقی جنگ تھی جس نے اس کے نظریے کو شکست دے دی، اور آگ کے سمندر میں کودنے والا وہ تنہا نوجوان کون تھا جس نے اس کی سلطنت کی بنیادیں ہلا دی؟ آج ہم تاریخ کے اسی عظیم مارکے کا مشاہدہ کریں گے۔ یہ وہ دور تھا جب انسانیت گمراہی کی عطا گہرائیوں میں تھی۔ لوگ زمین پر رکھے ہوئے پتھروں کو یعنی بت بنا کر پوجتے تھے، اور آسمان پر چمکتے ستاروں کو بھی۔ شرک کا یہ کاروبار اتنا منافع بخش تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنا چچا آزر بت تراشتا بھی تھا اور بیچتا بھی تھا۔ دوسری طرف بادشاہ وقت نمرود بھی خدائی کا دعویٰ کرتا اور لوگوں سے اپنی عبادت کرواتا تھا۔ آپ علیہ السلام نے چچا اور قوم کو تبلیغ و نصیحت فرمائی اور بہت خوبصورت اور آسان فہم دلائل سے سمجھایا کہ اللہ عز و جل ہی معبود اور خالق و قادر ہے، جبکہ بت بے بس و لاچار ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے لوگ اپنے گمراہ باپ دادا کی پیروی میں بتوں اور ستاروں کی پوجا کرتے تھے۔ ان میں سر فہرست آپ ہی کا چچا آزر ہے، جو بت پرستی کے ساتھ ساتھ بت سازی اور اس کی تجارت بھی کرتا تھا۔ بادشاہ وقت نمرود نے بھی اپنی ربوبیت کا دعویٰ کر دیا تھا اور لوگوں سے زبردستی اپنی عبادت کرواتا تھا۔ نمرود بن کنعان اپنے زمانے میں ناظرین بہت بڑا بادشاہ تھا، جسے اللہ تعالیٰ نے انتہائی وسیع و عریض سلطنت عطا فرمائی تھی۔ چنانچہ امام مجاہد رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، دنیا کی مشرق و مغرب کی سلطنت رکھنے والے 4 افراد ہوئے، جن میں 2 مومن تھے اور 2 کافر تھے۔ مومن حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام اور حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جبکہ کافر نمرود اور بخت نصر تھے۔ اتنی عظیم سلطنت ملنے کے باوجود اس نے شکر و طاعت الہی کی بجائے تکبر و غرور اور سرکشی کا راستہ اختیار کیا، یہاں تک کہ اپنے خدا ہونے کا دعویٰ کرنے لگا اور لوگوں کو اپنی عبادت پر مجبور کیا۔ اس بے باک کافر سے مختلف خلاف عادت کام بھی ظاہر ہوتے تھے۔ چنانچہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، نمرود کے محل کے دروازے پر ایک درخت تھا جس کا سایہ بالکل نہ تھا۔ جب ایک شخص اس کے نیچے آتا تو اس کے لائق سایہ ہو جاتا، دوسرا آتا تو وہ 2 کے لائق ہو جاتا، یہاں تک کہ اگر 1 لاکھ آدمی تک اس کے سائے میں آتے تو ان کے لیے بھی وہ سایہ پورا ہو جاتا۔ اللہ اکبر۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے اپنے چچا آزر سے فرمایا، کیا تم بتوں کو اپنا معبود بناتے ہو؟ بے شک میں تمہیں اور تمہاری قوم کو کھلی گمراہی میں دیکھ رہا ہوں۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے لوگوں کے سامنے بڑے آسان انداز میں توحید باری تعالیٰ کے دلائل بیان فرمائے، تاکہ وہ ان میں غور و فکر کر کے یہ نتیجہ نکال سکے کہ جب سارا جہان عدم سے وجود میں آنے والا پھر ختم ہونے والا ہے، تو پھر اس جہان کی چیزوں یا افراد میں سے تو کوئی معبود نہیں ہو سکتا، اور سارا جہان بذات خود کسی وجود میں لانے والی ذات کا محتاج ہے، جس کی قدرت و اختیار سے اس میں تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں۔ چنانچہ ایک موقع پر جب رات کی تاریکی چھائی تو آپ علیہ السلام نے ایک ستارہ دیکھ کر قوم سے فرمایا، کیا تم اپنے خیال میں اسے میرا رب کہتے ہو؟ ابھی تھوڑی دیر میں اس کی حقیقت معلوم ہو جائے گی۔ چنانچہ کچھ دیر کے بعد جب وہ ستارہ افق میں چھپ گیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، میں ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا، یعنی جس میں ایسی تبدیلیاں ہو رہی ہوں